اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہوا میں پرواز کرنے کی انسانی خواہش نے کب جنم لیا؟ تاریخ اور فطرت کی گواہی کے مطابق اس کو انسان کی شعوری عمر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی جب سے انسان میں شعور پیدا ہوا اور انسان نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، تب سے اس نے بالکل اسی کی طرح اڑنے کے الٹے سیدھے طریقے اپنائے۔ لیکن اس کی اس خواہش نے عملی جامہ تب پہنا جب اسپین کے ایک مرد دانا نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح فضا میں پرواز کر سکتا ہے، اور پھر اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے 10 منٹ تک فضا میں پرواز کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ عباس ابن فرناس نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سائنسی بنیادوں پر فضا میں پرواز کی، جسے دیکھ کر سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ آج ہم آپ کو تاریخی اعتبار سے یہ بتائیں گے کہ انسان نے فضا میں پرواز کرنے کے لیے کن کن کٹھن مراحل کو طے کیا اور پہلے پہل کے فضائی سفر کیسے ہوا کرتے تھے۔ تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، عباس ابن فرناس اندلس کے شہر ازرن میں 810 عیسوی میں پیدا ہوا اور بعد میں کرتبہ میں رہائش اختیار کی۔ بربر نژاد اور جنوبی اسپین کے ضلع تکرنا کا باشندہ تھا۔ اس نے اپنی تمام عمر کرتبہ میں بسر کی اور اپنے علم کی بنا پر اس زمانے کا عظیم ترین سائنسدان کہلایا گیا۔ اس کی بے شمار ایجادات ہیں اور اگر اسے اپنے زمانے کا مبلغ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ وہ علم ریاضی، شاعری، طبیعت، پراسرار علوم کا ماہر اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں یکتا تھا۔ اس نے پانی کی گھڑی ایجاد کی، کرسٹل بنانے کا فارمولہ بنایا اور اپنی تجربہ گاہ میں اس نے شیشے اور مشینوں کی مدد سے ایک ایسا میکانزم بنایا جس میں بیٹھ کر لوگ ستاروں، بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک کا مظاہرہ دیکھ سکتے تھے۔ اس کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر بلاد مشرق کے سفر سے واپسی پر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لایا۔ خلیل ایک عالم، شاعر اور ماہر لسانیات تھا جو 8ویں صدی میں بغداد میں ہو گزرا تھا۔ اس کا ایک کارنامہ عربی کی پہلی لغت تیار کرنا ہے۔ اس نے شاعری میں علم عروض اور حسابی تختی کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ کتاب اسپین میں بالکل نہیں آئی تھی اور کوئی اس کے مندرجات سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی اس کی تشریح کرنے پر قادر تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ابن فرناس کے سپرد کی گئی۔ وہ اسے لے کر ایک گوشے میں چند ساتھ کے لیے بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے اس کتاب کی ریاضیاتی ترکیب اور مطالب بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے حاضرین کو بیان کیے، جنہیں سن کر وہ اس کی مہارت اور یاداشت پر ششدر رہ گئے۔ پیارے ساتھیوں، سن 822 میں جب نیا خلیفہ عبد الرحمن دوم تخت نشین ہوا تو اس نے دنیا سے تمام باصلاحیت افراد کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تو ان میں سے ایک ابن عباس فرناس بھی تھا۔ خلیفہ عبد الرحمن دوم کے زیر سرپرستی 852 میں ایک بہادر شخص جس کا نام ارمن فرمن تھا، اس نے پروں کی طرح ایک بڑی سی چادر کے ذریعے کرتبہ کی ایک اونچی عمارت سے اڑنے کی کوشش کا مظاہرہ کیا اور اس نے ہوا میں اڑنے کے حوالے سے لوگوں سے شرطیں بھی لگائیں، مگر وہ فوراً ہی نیچے گر گیا اور اس کو معمولی سی چوٹیں آئیں۔ ارمن کسی حد تک اپنی شرط جیت گیا تھا اور اس کو دنیا کا سب سے پہلا پیراشوٹ گلائیڈر بھی کہا جاتا ہے۔ عباس ابن فرناس بھی یہ دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ اس کے بعد ابن فرناس نے بھی اڑان پر تجربات شروع کر دیے اور 23 سال بعد اس کا تجربہ کسی حد تک کامیاب رہا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دیکھ کر انہی کی طرح اڑنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے کئی برس پرندوں کی اڑنے کی تکنیک کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جب اس کے ناقدین نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین گرامی، عباس ابن فرناس نے پرندوں کے 2 پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے ڈھانپ دیے۔ پھر کرتبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن کے بنائے ہوئے محل رصافہ کے قریب واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور کئی 100 تماش بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر یہ دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اسی کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد
ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتا رہا اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گیا۔ اگرچہ اس کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ضرور ہوئی تھی اور اس وقت اس کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ 9ویں صدی کے آخر میں پیش آیا اور اس طرح وہ انسانی تاریخ کا ہوا میں اڑنے والا پہلا انسان کہلایا۔ اس نے اپنا تجربہ اسی جگہ پر ارمان کی چھلانگ کے تقریباً 23 برس بعد کیا۔ یہ جگہ ایسی پہاڑیوں پر مشتمل تھی جن کے نیچے ایک بہت بڑا ہموار قطع زمین واقع تھا۔ اس جگہ ہوا نیچے زمین سے ہو کر پہاڑیوں سے ٹکراتی تھی اور اس کے بعد بلندی کی جانب جاتی تھی۔ وہاں پرندے ہوا کی اس قوت کی وجہ سے دوران پرواز فضا میں معلق رہنے کا مزہ اٹھاتے تھے۔ ابن فرناس نے پچھلے 23 برس ایروڈائنامکس کا مطالعہ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ مقررہ دن چھلانگ لگانے کے بعد ابن فرناس ہوا میں کچھ روایات کے مطابق 10 منٹ تک پرواز کرتا رہا، مگر لینڈنگ کے دوران زمین سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کی کمر اور چند دوسری ہڈیاں شدید متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ ایک عرصے تک صاحب فراش رہا، مگر وہ کچھ مدت بعد اپنی اس معذوری اور بڑھاپے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ درد اور معذوری اس کی بقیہ عمر کے 12 سال تک اس کے ساتھ رہی۔ پیارے دوستو، قدامت پرست لوگوں کا کہنا تھا کہ خدا نے اس کو سزا دی ہے کیونکہ اس نے فانی انسان ہوتے ہوئے خدا کی دوسری مخلوق کی طرح بلندی پر جانا چاہا تھا۔ اس طرح کے تانے وہ اپنی بقیہ عمر لوگوں سے سنتا رہا۔ اپنی جسمانی تکلیف کو کم کرنے کی خاطر وہ شراب اور نشہ آور ادویات کا سہارا لیتا رہا۔ تاہم ان بقیہ سالوں میں اس نے اپنے پلانیٹیریم، جو اس کی ایک خاص ایجاد تھی، کو امیر اندلس کی فرمائش پر موبائل بنایا۔ ریت سے بلور بنانے کا کام جاری رکھا، پانی اور دوسری قسم کی گھڑیاں بنانا بھی جاری رکھا۔ اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتا کہ آخر پرواز کرنے والے سوٹ میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے اپنی پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے پر تو بنا لیے تھے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکا تھا اور اسے اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا۔ ابن فرناس کے گزرنے کے کئی سال بعد تقریباً سن 1010 عیسوی میں ایک یورپی راہب ایلمر ماسبری نے بھی ابن عباس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق اڑن مشین بنائی اور اس کے مزید کچھ صدیوں بعد 15ویں صدی میں لیونارڈو ڈی وینچی نے اس میں اضافہ کیا۔ علم ہیئت، فلکیات اور علم نجوم کے ضمن میں اندلسی مسلمان سائنسدانوں میں اگرچہ علی بن خلاق اندلسی اور مظفر الدین طوسی کی خدمات بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں، مگر ان سے بھی بہت پہلے 3 صدی ہجری میں کرتبہ کے عظیم سائنسدان عباس ابن فرناس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جو دور جدید کی سیارہ گاہ کی بنیاد بنا۔ اس میں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج چمک جیسے مظاہر فطرت کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ عباس بن فراس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ کہا جاتا ہے کہ ابن فرناس کی موت کی وجہ پرواز کے تجربات تھے جن کے متعلق اس دور کے قدامت پسند طبقے اس کی موت کو خودکشی قرار دے کر اسے قابل نفرت بنانا چاہتے تھے۔ چند مورخین کہتے ہیں کہ ارمان فرمان ہی دراصل ابن فرناس کا لاطینی نام ہے، لیکن مختلف اقوام کی تاریخ میں یہ 2 کردار الگ الگ پائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں آج بھی 2 عظیم سائنسدان گردانا جاتا ہے۔ جی تو دوستو، ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔